اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور اس کی مہربانی سے ذوالحج شریف کا پہلا عشرہ اپنی آب و تاب سے جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا برسات کا موسم، بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اللہ رب العالمین تمام اہل اسلام کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا قرآنی واقعہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، جس سے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے قربانی کرنے والے حضرات یہ بھی یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو کیا کرے؟ فلا یأخذن شعرا ولا یقلیمن ظفرا، فرمایا کہ وہ جب جو ہی ذوالحج شریف کا چاند نظر آ جائے تو پہلے عشرے کے اندر نہ اپنے بال کترائے اور نہ ناخن ترشوائے۔ تو لہٰذا ناخن اور بالوں سے پہلا عشرہ کے اندر یہ پرہیز رکھنا ہے ایسے احباب جو قربانی کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے ایمان افروز قرآنی واقعہ جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، منسلک ہے، چونکہ یہ ایام جو ہیں یہ قربانی شریف کے ایام ہیں، تو آپ کا ذکر خیر کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے عرض کی، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے دکھا، کیفا کیسے، تحیی الموتا، تو مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے اندر قیامت کی ہر چیز کو بیان فرما دیا کہ اے انسان، آخر کار اللہ رب العالمین نے تمہیں بھی زندہ فرمانا ہے۔ ہر چیز سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال اولم تؤمن، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا آپ یقین نہیں رکھتے، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی قال بلا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، آپ نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ کیوں نہیں، میں یقین بھی رکھتا ہوں، میں ایمان بھی رکھتا ہوں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرا یہ کرنے کا جو مقصد کیا ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ رب العالمین نے فرمایا قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو پکڑ لو۔ 4 پرندے کون کون سے؟ مور، مرغ، کبوتر اور کوا۔ کبوتر کی جگہ پہ ایک روایت کے اندر گدھ بھی آتا ہے، لیکن یہ 4 پرندوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 4 پرندے پکڑ لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ 4 پرندے جو ہیں آپ نے اکٹھے فرما لیے، پھر فرمایا فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اور پھر فرمایا کہ ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں اور اس کے بعد ان کے ٹکڑے کر دیں، ان کو ذبح کر دیں، اور آپ پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہو جائیں اور اردا گرد جو بھی پہاڑ ہیں ان کے اوپر جو ہے ان کے ٹکڑوں کو رکھ دیں۔ پھر آپ نے یہی عمل کیا۔ ایک پہاڑ پہ ان کے پر پڑے ہوئے ہیں، ایک پہاڑ پہ ان کی ٹانگیں پڑی ہوئی ہیں، اور پہاڑوں پہ مختلف جو ہے
ان کے جو قیمہ بنا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے جو ان کے ٹکڑے ہیں وہ پہاڑوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام ہماری قدرت کو دیکھو، ہماری شان کو دیکھو، جب آپ ٹکڑے کر لیں ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر آپ نے انہیں اپنی طرف بلانا ہے، یأتینک سعیا، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو پھر ایسے ہی ہوا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان پرندوں کو بلایا کہ آؤ اللہ رب العالمین کے حکم سے میرے پاس آ جاؤ، آپ نے جس پرندے کو بھی بلایا، اگر مور کو بلایا تو مور جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا، اس کے اعضاء وہی سے اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پروں میں سے مور کے پر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور گوشت میں سے مور کا گوشت نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پاؤں میں سے مور کے پاؤں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ دوڑتا ہوا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کے پاس آتا ہے، اور آپ جو ہے مور کا سر اس کی طرف کرتے ہیں، اور وہ سر اس کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہر پرندے کو بلاتے ہیں، اور سارے کے سارے پرندے آپ کے پاس بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے آپ یہ ساری چیز دیکھتے ہیں کہ ان پرندوں کا گوشت بھی اکٹھا ہوتا ہے، ان پرندوں کے پاؤں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، ان پرندوں کے اوپر انہی کے بال بھی آ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو زندہ بھی فرما دیتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنے سر کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اور اردا گرد تسبیح و تحلیل کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت محترم، یہ چار پرندوں کا مقصد کیا تھا؟ ہر پرندے کے اندر اللہ رب العالمین نے حکمت رکھی ہے۔ ان پرندوں کے اندر مور تھا، مور کو بڑا ناز ہوتا ہے زیب و زیبائش پر اور اپنی خوبصورتی پر، فرمایا کہ یہ بھی فانی ہے، اس نے بھی ختم ہو جانا ہے، اے انسان تیری توجہ کا مرکز جو ہے وہ آخرت ہونا چاہیے۔ اسی طرح مور کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، اور مرغ کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، مرغ کے اندر شہوات بڑی ہوتی ہیں، فرمایا کہ اے انسان اپنی شہوات کو، اپنی خواہشات کو ختم کر دو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ اسی طرح جو کوا ہوتا ہے وہ بڑا لالچی ہوتا ہے، بڑا حریص ہوتا ہے، کبھی ادھر چونچ مارتا ہے، کبھی ادھر چونچ مارتا ہے، فرمایا کہ اسی طرح اپنے لالچ چھوڑ دو اور اپنی توجہ جو ہے وہ آخرت کی طرف کر لو۔ اسی طرح کبوتر جو ہوتا ہے اسے بڑا بلندی پہ جانے کا شوق ہوتا ہے، بہت بلند پرواز کرتا ہے، جتنی بھی پرواز کرتا ہے آخر کار نیچے اتر آتا ہے۔ انسان جتنی بھی پرواز کر لے، جتنی لمبی مرضی عمر کر لے، جتنی مرضی اس کی عمر ہو جائے، جتنا مرضی اس کو عروج آ جائے، آخر کار انسان کے عروج نے بھی ختم ہو جانا ہے، اس کی زندگی نے بھی ختم ہو جانا ہے، اور باقی رہنے والی ذات وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب العالمین کی ذات پاک باقی رہنے والی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔